زبیدہ اپنے 2 بچوں عامر اور نسیم کے ساتھ ایک پرانی چھت کے نیچے رہتی تھی۔ اس کا شوہر کچھ سال پہلے بیماری سے مر گیا تھا اور اب اسے اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانا بہت مشکل لگتا تھا۔ ایک دن جب وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی، اس کی نظر زمین پر پڑی ایک چمکتی چیز پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس چیز کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ہار تھا جس میں چمکتے ہوئے موتیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ زبیدہ نے سوچا، اگر اسے بیچ دیا تو میری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ وہ ہار اس کی تقدیر کا تعویذ بن گیا تھا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس ہار کو بیچ کر اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ ہار بیچ دیا اور پیسے کمائے، ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے گھر میں محسوس ہونے لگی۔ عامر جو پہلے بہت خوش رہتا تھا، اب اکثر چپ چاپ رہتا اور کچھ باتیں عجیب کرتا۔ زبیدہ کو اپنے فیصلے پر پہلے تو یہ یقین تھا کہ وہ صحیح کام کر رہی تھی۔ پیسے ملنے سے اس کی زندگی میں کچھ ایسی امید جاگ گئی تھی جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کچھ عجیب ہونے لگا۔ عامر جو پہلے اپنی ماں کے ساتھ خوش رہتا تھا، اب چپ رہتا تھا اور ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا۔ عامر، کس سے بات کر رہے ہو؟ زبیدہ نے ایک دن پوچھا۔ عامر نے جواب دیا، میری دوست ہے، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ زبیدہ کو سمجھ نہیں آیا یہ کس کام کا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا، لیکن اس دن کے بعد سے گھر میں کچھ اور بھی عجیب ہونے لگا۔ رات کو گھر میں ایک عجیب ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ زبیدہ نے دیکھا کہ چاندنی رات میں بھی گھر کی روشنی کچھ اور ہی لگتی تھی۔ زبیدہ نے عامر کی عجیب بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا، لیکن گھر کی ٹھنڈک اور غصے کی چاندنی راتوں کا جھٹکا اسے رات بھر نیند سے کاٹ دیتا۔ اس دن صبح زبیدہ کو ایک پرانی عورت یاد آئی جو کبھی کبھار گاؤں کے مندر میں ملتی تھی۔ وہ پڑھتی تھی، لوگوں کو روحانی مدد دیتی تھی۔ زبیدہ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زبیدہ کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم نے جو ہار بیچا تھا وہ ایک پرانی بد دعا سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر ایک روح کا اثر ہے جو تمہارے گھر میں گھانڈی ہے۔ وہ روح اپنا بدلہ لینے آئی ہے اور جب تک تم اس سے اس کا حق نہیں دے دیتی، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ زبیدہ نے ڈر سے اپنے ہاتھ پنٹی کے سامنے رکھے اور اس سے پوچھا، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پنٹی نے جواب دیا، تمہیں اس ہار کو واپس اس کی اصلی جگہ پر رکھنا ہوگا۔ زبیدہ نے پنٹی کی بات کو اپنے دل میں گہرائی سے سمجھا۔ اس نے سوچا، اگر وہ روح واقعی بدلہ لینے آئی ہے تو مجھے اس کے راستے کو بند کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہار واپس کر دے گی۔ صبح ہی زبیدہ نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور گھر کے پرانے کونے تک چلی گئی جہاں سے اس نے وہ ہار اٹھایا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین کے نیچے اپنا ہار ڈالتی ہے، اسے ایک عجیب سی ہوا کا احساس ہوتا ہے۔ گھر کی ٹھنڈک اور بھی بڑھ گئی تھی اور زبیدہ کو لگتا تھا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ سے وہ ہار زمین میں ڈال دیا، لیکن جیسے ہی ہار واپس اس کی اصلی جگہ پر گیا، ایک کالی رات نے پوری زندگی اپنے گھنے سائے میں لے لیا۔ زبیدہ کو لگا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کیا تھا۔ زبیدہ نے جب وہ ہار اپنی اصلی جگہ پر رکھا تو کچھ وقت کے لیے سب کچھ سکون سے چلنے لگا، لیکن ایک دن رات کے وقت زبیدہ کو لگا کہ اس نے کچھ محسوس کیا ہے۔ ایک ٹھنڈی خشک ہوا اس کی چھت کے نیچے سے گزری تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا جو گہری نیند میں سو رہے تھے اور اپنے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر اٹھائی جو اس کے شوہر کی تھی۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سوچنے لگی کہ شاید اس کا شوہر ابھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس پل میں اسے لگا کہ کچھ بدل رہا ہے، لیکن اس نے اس گھبراہٹ کو اپنے دل سے نکال دیا۔ لیکن اس رات عامر نے کچھ عجیب کہہ دیا، ماں، وہ روح مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ زبیدہ کو سمجھ نہیں آیا کہ عامر کہہ کیا رہا ہے، لیکن اس نے اس بات سے مزید پریشانی اٹھائی جو اسے بے چین کر گئی۔ زبیدہ نے عامر سے کہا، مجھے بتاؤ کس روح کی بات کر رہے ہو؟ زبیدہ نے عامر سے کہا کہ وہ اپنی باتیں ٹھیک سے کرے، لیکن عامر کا برتاؤ اور بھی عجیب ہو گیا۔ ایک رات عامر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور زور سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، وہ روح مجھے کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ زبیدہ نے اندر سے خوف محسوس کیا، لیکن وہ اپنے بچوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب زبیدہ کا دل بے چین ہو گیا تو وہ پھر سے پنڈتی کے پاس گئی۔
پنٹی نے زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہ روح تمہارے گھر میں گانٹی ہے اور اب وہ عامر کو اپنے رستے پر لے جا رہی ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہارا گھر اس کی چال کے نیچے آ جائے گا۔ زبیدہ نے سوچا، اگر وہ روح عامر کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے تو اسے اپنے عمل میں کچھ کرنا ہوگا۔ زبیدہ نے پنٹی کی بات کو سمجھ کر اپنے دل میں ایک نئی تسلی پیدا کی۔ اگلے دن وہ پھر سے اس پرانے مقام پر گئی جہاں سے ہار اٹھایا گیا تھا۔ اس جگہ تک جاتے ہوئے زبیدہ نے محسوس کیا کہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا، اگر روح کو سکون مل گیا تو عامر واپس آ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی زبیدہ نے ہار کے آس پاس کا علاقہ دیکھا، اسے کچھ اور محسوس ہوا۔ ایک پرانی لڑکی جسے وہ اپنے خوابوں میں دیکھتی تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی زبیدہ سے کہہ رہی تھی، مجھے یاد رکھنا، تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ زبیدہ کی جان خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی واقعی روح تھی جو اس کی زندگی میں تھی؟ زبیدہ نے اپنے خوابوں میں دیکھی ہوئی لڑکی سے بات کی اور اسے کہا، تمہیں یہ کہنا تھا۔ لڑکی نے جواب دیا، تم نے وہ ہار بیچا تھا لیکن وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ اس کی خوشی تمہیں نہیں مل سکتی تھی۔ زبیدہ کو سمجھ آیا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے درد کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور سوچا، اب مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ زبیدہ نے عامر کو اپنے ساتھ رکھا اور رات بھر اپنے گھر کے اندر چاندنی کی روشنی میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ رات کے اندھیرے میں زبیدہ کو لگا کہ کچھ پرانی بات یاد آ گئی ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا جو اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ زبیدہ نے رات بھر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندر کی طاقت کو سمجھے گی اور اپنی بے چینی سے نکل کر اپنی زندگی کا ایک نیا رستہ طے کرے گی۔ جب زبیدہ عامر کو لے کر گھر کے پرانے مندر تک گئی تو وہاں کچھ عجیب ہو گیا۔ عامر کا چہرہ اچانک سے بدل گیا۔ وہ بہت گھبراہٹ میں تھا۔ پنٹی نے کہا، آج تم نے اپنے فیصلے کو سمجھ لیا ہے زبیدہ، تمہارا درد اب ختم ہو گیا۔ تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ مل کر اس روح کو سکون دینا ہوگا۔ زبیدہ نے اپنی طاقت اور اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کیے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو عامر نے اس سے کہا، ماں، اب وہ روح مجھے نہیں ڈرا سکے گی۔ اس نے اپنی سکون پا لیا ہے۔ زبیدہ کو سمجھ آ گیا کہ جب انسان اپنے درد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سدھارتا ہے تو ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے۔